نہیں آپ نے ریڈی نہیں کیا. ہاں ہو گیا ریڈی. 1 منٹ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19 دوسرا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. فاعلم یعنی اعلم، پھر پس تو، اعلم جانو، یقین کرو، علم رکھو، ثابت رہو. کس سے خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہو، ان یا ان، اس کے معنی ہوں گے کہ. جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمدن. اور اگر ان یا ان ہو تو اس کے معنی اور ہے، تو یہاں معنی کریں گے کہ جان لو، علم حاصل کرو کہ. اور اگر ان ہے تو یقیناً، بے شک، ان اللہ غفور الرحیم. تو یہ گرامر یاد رکھیے. تو کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک چیز جان لو. اس کے بعد واو ہے نا جی، واستغفر. واو کس کے لیے آتا ہے؟ جمع. اور یہ بھی مطلب جان لو. اور واو ترتیب کے لیے آتا ہے، مطلب پہلے واو کے بعد کیا ہے؟ استغفار. پہلے استغفار نہیں، پہلے علم. جان لو لا الہ الا اللہ، پھر استغفار کرو. استغفار یعنی کیا؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا. لذنبک، اپنے قصوروں کے لیے، قصوروں کی معافی مانگیے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر مؤمن مرد، ہر مؤمن خاتون کے لیے بھی آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی کے خواستگار رہیے. اور یقین کیجئے واللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، متقلبکم، متقلبکم. تقلب کسے کہتے ہیں؟ قلب حرکت کرتا ہے، اس لیے اسے قلب. یا المقلب القلوب ہے نا. تو آمد و رفت، تمہاری آمد و رفت. حالانکہ اس کا ترجمہ اور بھی کیا ہے، تمہاری چلت پھرت. یہ بھی کیا ہے کہ تمہارے دن کے کارنامے. اور مثواکم کا ترجمہ کیا ہے کہ رات کی قیام گاہ، مگر یہ محدود ترجمہ ہے. اس لیے قرآن شریف محدود نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت کا ترجمہ ہے جب مغرب بعد کام کاج بند ہوتے تھے. اب تو لوگ رات و دن ایک ہو گئی، اس لیے مناسب ترجمہ کیا ہے؟ آمد و رفع، چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو. وہ مسواکم، رہنے سہنے کی جگہ. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کیا خوب واقف ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں فا سے. گرامر والے توجہ دیں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ فا جو ہے، فا کے معنی پس، تو فارسی میں ہوا تو پھر. ثم کے معنی بھی پھر، اور پس اور تو. تو ثم اور میں فا میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر جو لوگ چاہتے ہیں وہ نکالیں، جو ہے عبس و تولی. اگر جاننا چاہتے ہیں تو کتنے پیج پر ہے عبس و تولی؟ نکالیں. 585 پر ہوگا شاید. ہاں جی، تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. 585 پیج نکالیں تقریباً. عبس و تولی آیت نمبر دیکھیے 20 19 نیچے. تو دیکھیے
تاکہ گرامر سمجھے. من نطفۃ خلقہ فقدر، وہ دیکھو فا آیا ہے نا. پھر ثم السبیل ثم اماتہ فاقبرہ. تو دیکھیے جب تخلیق ہوتی ہے انسان کی تو اس کے بعد فوراً فا آیا کہ تخلیق کے وقت ہی اس کا حلیہ، اس کا ڈھانچہ. مگر اس سے بھی آسان کہہ دیتا ہوں، آگے چلیے. تخلیق کے بعد ثم اماتہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ملا نا آپ کو؟ یعنی ثم اماتہ، اور موت کے بعد فاقبرہ. قبر میں پہنچتا ہے اس کے لیے فا آیا ہے. تو آیت نوٹ کیا آپ نے؟ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ثم اماتہ انسان کو زندگی بخشتا ہے پھر مارتا ہے، اور مارنے کے بعد ثم نہیں فا. اب اپنے جگہ پر آ جائیے. تو کیا فرق ثم میں اور فا میں؟ ثم میں اور فا میں فرق یہ ہے کہ گرامر پڑھیں گے تو ثم تاخیر. دیکھو اللہ نے زندگی بخشی 100 سال اوپر نیچے، ثم اماتہ ہے نا، کتنے سالوں کے بعد اسے مار دیا. مارنے کے بعد ثم نہیں فاقبرہ. اس لیے کہ کسی کی موت واقع ہو جائے تو آپ کیا کام؟ غسل، کفن، نماز اور دفن. کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 4. یہ فرق ہے. اب کتابوں میں پڑھ کے کیا قرآن کیا، وہاں پر اس کی قرآن شریف کی مثال نہیں ملتی ہے. جو گرامر بنائے ہیں بڑی محنت کی ہے وہ دوسری مثالیں دیتے ہیں. تو یاد کر لیے ثم تاخیر اور فا فوراً. اب یہاں پر دونوں میں اختلاف ہے، کس کا؟ تاخیر کا اور بغیر تاخیر کا. مگر ایک بات میں اشتراک ہے. وہ کیا؟ کہ جب بھی ثم آئے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پہلے کچھ عمل ہو چکا، اور فا آئے اس کے پہلے کچھ عمل ہو چکا. تو ثم اماتہ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ تھا، زندگی کا عمل ہو چکا. اور فاقبرہ، فا کے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی. ہو گیا واضح؟ لیکن فرق ہے. اب کیا؟ اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ فا کے پہلے کیا ہوا، نہیں تو پھر درس سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کہا جا رہا ہے کہ فعلم، تو فا سے پہلے کچھ عمل واقع ہوا، اور اس عمل کے بعد فوراً کہا جا رہا ہے کہ اے رسول لا الہ الا اللہ ہے. تو سنیے کیا ہوا. تو اس طریقے سے درس کو سمجھے. گرامر بہت ضروری ہے. کیا ہوا اس کے پہلے دیکھیے. الذین کفروا بما نزل محمد، اپنے صفحے پر یہ پہلی آیت ہے نا. الذین کفروا وصدوا، کیا ہے؟ بما نزل علی محمد، کہ اے رسول قرآن کا، وحی الہی کا انہوں نے انکار کیا. آپ ناراض نہ ہوں. لا الہ الا اللہ تو تاخیر سے یا فوراً؟ فوراً. آپ کس پر جمے رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیا تو آپ ذرا رکو، کیا حالات ہوتے ہیں. نہیں. تو فرق سمجھ میں آ گیا ثم اور فا کا. اب جڑ جائیے، ساتھ میں رہیے. 1 گھنٹے کا سفر ہے. اعلم، کیا مطلب ہے علم؟ جانو ہے نا، جانو. رسول سے کہا جا رہا ہے جانو. دیکھیے غور سے سنیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، یہ نہیں کہہ رہے. وہ تو کہہ دیا ما قلت انی عالم الغیب، قرآن شریف وہ اعلان کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ تھے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلم، اے رسول تم جانو لا الہ الا اللہ. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا رسول کو علم نہیں تھا؟ غور سے سنیے. رسول کو اپنی پیدا ہونے سے پہلے علم تھا کہ لا الہ الا اللہ. مگر آپ غلط نہ سمجھے، ہم علم غیب نہیں کہہ رہے ہیں. دلیل دینا پڑے گی. تعجب ہو رہا ہوگا آپ کو، بھائی ہم علم غیب کی بات نہیں کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ علم تھا. اور یہی نہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی علم تھا. اب تو آسان ہو گیا نا.
وہ رسول کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں. ہم میں سے ہر فرد کو اپنی پیدائش سے علم تھا. کیا تھا؟ علم تھا لا الہ الا اللہ. اب آپ کو دلیل چاہیے، دے دیں دلیل؟ جی، صفحہ الٹنے کی ضرورت نہیں. آپ بولیں گے ماشاء اللہ واقعی علم تھا آپ کو بھی. آراف، سورہ آراف آیت نمبر 172 خالی نوٹ کریں، پوری آیت ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں. ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. الست بربکم قالوا بلا. ہاں، ہمیں آپ کو سب کو جمع کیا تھا کہ نہیں؟ نزدیک عرفات کے میدان نعمانی کے پاس. کیا جواب دیا تھا؟ بولو کیا مطلب؟ رب. تو علم تھا کہ نہیں؟ علم تھا. اس دل میں کافر کے بھی ہے لا الہ الا اللہ. جی، تو یہ تو عمومی ہوا. رسول ہمارے ساتھ سارے انبیاء. پھر ہم نے بتلایا تھا آپ کو اس کا نام کیا؟ میثاق. ہم سے اللہ نے عہد لیا کہ بولو رب کون؟ تو رب خالق، رب مالک، رب رزق دیتا ہے، رب زندہ کرتا ہے، رب مارتا ہے، تو وہی معبود ہے نا. اب انبیاء کا ایک خصوصی وہ آیت نمبر ہے احزاب کی 7 نمبر آیت. تو میثاق 2 ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، وَنُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہ خاص تھا. یہ کیا خاص؟ پہلے عام، پھر نبیوں سے میثاقاً غلیظا. یہ نبیوں کا پختہ میثاق تھا کہ جب میری مخلوق بھول جائے تو آپ انہیں یاد دلانا. فرق ہوا نا. میثاق 2 ہیں قرآن شریف میں. اب بتائے کہ آپ کو علم تھا کہ نہیں؟ سبوں کو علم تھا، رسول کو علم تھا. تو بات سمجھ گئے ہماری؟ علم تو مطلب کیا؟ ثابت قدم رہو. اب سنیے، امام بخاری نے باب باندھے ہیں. کیوں محروم رکھوں آپ کو اس سے؟ نکالیں بخاری. العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جانو، لہذا کوئی بھی بات آپ کو کرنا ہے پہلے جان لو. چنانچہ جو اساتذہ عصری تعلیم ہو چاہے مدارس میں ہو، جو مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں تو کیا پڑھانا ہے اس کو پہلے آپ جانو، وہ بچے تیز نکلتے ہیں. یہی نہیں، آپ خطبہ سنیں گے نا، جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو غور سے دیکھیے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے. تو پڑھتا کون ہے؟ ما یعلم. اور کہتا کون ہے؟ علم. وہ چونکہ مطالعہ کر کے آتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ رکتا ہے سینٹنس پہ، جملے پر. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے سمجھنا ضروری نہیں، مگر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کچھ کہہ رہا ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لیکن یوں ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد، وہ تو پڑھ رہا ہے. ہاں، مگر ایک اور بات سنیے، یہاں فضیلت کس کی؟ علم کی. اب میں ان کڑیوں کو چھوڑ رہا ہوں جس کی ضرورت نہیں، چونکہ یہاں پر بعض علماء نے ساری آیتیں علماء کی فضیلت کی کوٹ کی ہیں. میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی انسان ہیں، اسی کوئی بات. آپ دیکھیں گے تو وہاں الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کیا مطلب؟ کہ علماء ہی نبوت کے وارث ہیں، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو اوت العلم، اہل علم ذکر ہے کلام پاک میں، مگر چونکہ نوٹ کیا تو یہ چیزیں ان کے مستحضر نہیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا. تو علماء بھی تو بشر ہی ہیں، تو کچھ لکھ دیا، صفحات بھر دیے. تو ہم اس سے قطع نظر کرتے ہیں، ورنہ پھر کوئی کہے گا کہ انہوں نے تو یہ باتیں چھوڑ دی. یہ باتیں میرے مد نظر نہیں ہیں. کیا ہے؟ اعلم لا الہ الا اللہ. تو سنیے گا کیا وہ کلمہ ہے، اس کا نام کیا؟
کلمہ طیبہ ہے نا، کلمہ طیبہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کلمہ طیبہ کیا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھیے سنیے غور سے، کلمہ طیبہ دو قسم کے، دو پہلو ہیں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے تک آپ کا نام کیا تھا؟ بولیے احمد. ہاں، پیدا ہونے کے بعد نام کیا؟ محمد. بس تو پھر آپ سمجھ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کلمہ طیبہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ. فرماتے ہیں نا، اور میں نے جو کہا ما قلت والانبیاء من قبلی، کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر کیا فرمایا؟ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کلمہ طیبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں. ہم عرفہ مینا میں تھے، مینا میں ہم بھی بحیثیت معلم کے تھے، ہم نے یہی بتایا. پھر ایک دوسرا شعبہ تھا، انہوں نے شروع کر دیا اپنی، تو وحدہ بیدی الخیر یحیی و یمیت بیدی الخیر، اضافہ کر دیا. یہ ہمارے اردو دنیا والوں کی عادت ہے نا، اضافہ. تو اللہ کے رسول کو اور پچھلے نبیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بیدی الخیر یحیی و یمیت، تو اس کا خیال رکھیے گا. ہمارے اکثر دعائیں اسی ہیں. رمضان شریف میں افطاری کے بعد کی دعا کیا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو اس میں بھی اضافہ کیا ہے؟ وہ بھی آمنت وعلیک توکلت ہے نا. یہ تو اس کو ذہن میں رکھیے. ہم کہنا کیا چاہتے تھے؟ کلمہ طیبہ. ہاں جی، کلمہ طیبہ تو سمجھ گئے نا. کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اب سوال یہ تھا اسے دعا کیوں کہتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعا یہ تو کلمہ طیبہ ہے نا. تو سنیے گا، ایک انسان مانگتا ہے اے اللہ مجھے روزی دے، مجھے روٹی دے، مجھے گاڑی دے، مجھے بیوی دے، سب مانگتا ہے. مگر ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہاں ہاں ہاں، یہ اس سے اب بڑھ کر ہے کہ جب تم نے اللہ کی توحید بیان کی تو تمہارے دل میں وہ ناقص ہے، تم مخلوق ہو، بحیثیت مخلوق مانگ رہے ہو، تم جو مانگتے ہو اس سے میں زیادہ دوں گا. اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ دعا. نوٹ کر لیے جی. اب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے، اور اس میں کوئی عیب نہیں. ہمارے اردو دیکھیں، ہم اردو اسلامی دنیا اس لیے کہتے ہیں، اصل میں اسلامی دنیا دو ہے، ایک عرب اور ایک عجم، مگر ہمارا سیکشن اردو کا ہے. ہم تو سننگالی کا نہیں ہے اور افریقی نہیں ہے، اس لیے ہم اردو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ان میں کیا خامیاں ہیں. تو سنیے گا، آپ جائیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. کچھ لوگ 24 بھی نہیں سمجھتے، تو 24 غور سے سنیے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا؟ کلمۃ طیبۃ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدینۃ منورۃ، اب اردو میں کیا بولیں گے؟ مدینہ منورہ بولیں گے نا. تو کلمۃ طیبۃ، تو کیا بولنا چاہے؟ کلمہ طیبہ. مگر کیا پڑھا جاتا ہے آپ کے بچوں کو؟ کلمہ طیب پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ تو کیا ہوا؟ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں، مگر ہے کہ وہ ایمان میں پکے اور سچے ہیں. ایمان میں پکے اور سچے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، تعلیم الاسلام، تعلیم الدین، مگر کلمہ طیب کیوں لکھا؟ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں اور بشر ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بشریت کے تقاضے خطا ہوئی، ابھی تو ہم پہنچ رہے ہیں وہاں تک، مگر میں مثال دے رہا ہوں. تو کیا کہنا چاہے؟ بولے اول کلمہ طیبہ. جی، تو کلام پاک میں کہاں ہے اس کا نام، اسے دیکھنا چاہے تھا. چلیے اب دوسرا، اب میرے ساتھ میں رہیے. تو مطلب یہ کہ ہر
ایک کو حکم ہے کہ آپ جانیے، کوئی خصوصیت نہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے. نہیں، آپ کو وضو کرنا ہے تو عالم کو جاننا چاہے وضو. کسے جاننا چاہے؟ آپ کو. مگر ہمارے یہاں سب وضو کہتے ہیں. چاہے سمجھتے وضو کسے کہتے ہیں؟ جس سے وضو کیا جائے. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی عربی کا تلفظ دیں گے، کبھی بھی وضو نہیں کہتا. آپ غور سے سنیں. ہاں وضو. دیکھیے وہ زا کا چھوڑیے، وہ تو علماء میں یہ عیب ہے، لیکن واو پر پیش کبھی بھی آپ غور سے سنیں وہ کیا کہے گا؟ وضو. عندک وضو. مگر ہمارے اسلامی اردو دنیا والے کیا بولیں گے؟ وضو. وضو کسے کہیں گے؟ جس سے وضو کیا جائے، پانی. اور وضو کسے؟ جس میں پانی رکھا جائے. یہ بھی نوٹ کر لیں. بہرحال کوشش کریں، مگر یہ تو خیر. لیکن جو میں بتا رہا ہوں دیکھیے، بہرحال علم کی فضیلت جیسے امام بخاری نے باب باندھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. سیکھیے، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. لا، دیکھیے میرے ساتھ میں رہیے. لا، لام زبر الف، کیا ہو گیا؟ لا. الف زیریہ حمزہ زرجی، پھر لام زبر الف. مگر یہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں. یوں کہنا چاہے کہ لام الف زبر، مگر سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا کہنا چاہے؟ لام الف زبر لا. تو جیسا پڑھتے ہیں ویسے ہی سے، جو بھی آپ سمجھے. تو سنیے گا، لام الف زبر لا حمزہ زیری، پھر لام الف زبر لا. کیا ہو گیا؟ لا. اب الہ پر آئیے. جب الہ پر آئیں گے تو حمزہ زیری لام زبر الف لا، یا جیسے کہ آپ کہتے ہیں لام الف زبر لا. ہاں پر کیا ہے؟ ہاں زبر الف ہے؟ الف نہیں ہے. تو پھر لام زبر الف لا اور ہا زبر بغیر الف کے بھی ہا. کس کی خطا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو کیا پڑھتے ہیں آپ اور ہم؟ لا الہ ہا. کدھر ہے الف؟ تو کیا پڑھیں گے؟ زور سے بتائیے. لا الہ. ابھی یہ تو قرہ لوگ جانتے ہیں، ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ان کا نام موسلی، قاری موسلی، بمبئی میں سبوں کو پڑھاتے تھے. ہمارے والد صاحب بھی ان کے پاس پڑھتے تھے. تو میں تو بہرحال اس وقت جوانی تھی، تو تعارف کیا، بولے نماز نہیں پڑھتے کسی کے پیچھے. تو میں نے کہا یار کیسا آدمی ہے. پھر ہمیں جب سند ملی قرات کی تو ہم نے کہا یار وہ بالکل صحیح تھے، کیونکہ اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حال تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ. ہاں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہے. مگر جو آدمی قاری ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ میں قرآن شریف میں کہیں ہا، کہیں ہو، کہیں ہی. تو کوشش کرنا چاہیے. کام جڑے ہوئے ہیں. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ رفع دین یہاں کریں کہ نیچے کریں، آمین کہیں یا نہ کہیں، 3 رکعت وتر کی ایک ساتھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، حنفی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بتایا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں بھائی، سورہ فاتحہ جم غفیر کے سننا کافی ہے، جم غفیر کے پڑھنا ضروری ہے. اسی میں لگا دیتے ہیں جھگڑے میں. جھگڑا نہ کیجیے، قرآن سے جڑیے. تو آپ نے دیکھ لیے جو ہماری انٹری ہے، دروازہ، نام غلط، کلمہ طیب، پڑھنا بھی غلط، لا الہ ہا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ سننے والے، یوٹیوب دیکھنے والے سب اب سنیے گا. کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ مطلب کیا؟ حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ. دیکھیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہمارا حق ہے کہ اس پر ہم آپ کو بتائیں، اور وہی بتا رہے ہیں جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ تو 2 گھنٹے بھی ناکافی ہیں. بھائی رسول سے کہا جا رہا ہے کسی کو، تو پھر جی کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اچھا، تو کسی نے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ منافقین کی جماعت، سردار کی نہیں، مدینہ میں منافقین کی جماعت تھی. ان کے بارے میں کیا آیت آپ کو یاد ہوگی؟ انما المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو وہ تو کلمہ پڑھتے تھے. تو دونوں آیتوں کو دیکھے نا، ورنہ پھر وہی مثال جو ہم نے دیے تھے نا، کنویں میں گرا اس کو بھی کھینچا، کھجور پر لٹکا اس کو بھی کھینچا. دونوں آیتوں کو جوڑ کیجئے نا حدیث کو. تو کیا مطلب؟ سچے دل سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ،
تو اللہ تعالیٰ شرم محسوس کریں گے کہ اس کے گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم کی آگ میں جلے. کیوں؟ تو اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس سے غلطی ہو گئی تو کفر عنہم. آیت نمبر 2 سیئاتہم. اب صحیح ہے کہ نہیں؟ جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکیوں کے انبار لگا دیے. خطائیں ہوئی کفر عنہم سیئاتہم, مٹا دیا. بالکل صحیح ہے, اعلان کرے. مگر جو حقیقت میں مانے اللہ کو, جی اب جھوٹ شعراء, جو آپ مشاعرے میں جائیے تو غیر مسلم شعراء بھی ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو کیا ان کے دل میں وہ صداقت ہے؟ تو بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سچا لا الہ الا اللہ. جی اب الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تو کیا مطلب؟ دیکھیے ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں کوئی معبود ہے نا سوائے اللہ کے. غور کریں, کیا یوں کہا جا رہا ہے کہ کسی معبود کا وجود نہیں سوائے اللہ کے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی کسی معبود کا وجود نہیں سوائے اللہ کے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہے, ہزاروں ہیں. ہمارے یہاں سب سے پہلے جیلانی صاحب ہیں, اجمیری صاحب ہیں, بت ہیں, عزیر کی بھی, عیسی ابن مریم کی پتلی کی. تو لا وجود نہیں کہہ سکتے, موجود ہیں. خانہ کعبہ میں تھے تو ہے کہ نہیں؟ تو سمجھے نا بھائی لا الہ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وجود ہے اللہ کے سوا. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ برحق معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو کتنا فرق آ گیا. تو اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہیں. چاہے وہ جیلانی ہو, چاہے وہ مزارات ہوں, چاہے بت ہوں, چاہے ہندو مت ہوں, چاہے بدھ مت ہو, جو بھی ہو. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو نوٹ کر لیے کہ برحق معبود کون؟ اللہ, اور باطل وہ سارے ہیں.